بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے فقہ سے متعلقہ ایک مقدمہ شروع کیا تھا اور اس میں مختلف عناوین آپ کے سامنے رکھے تھے کہ فقہ سے متعلقہ بہت سارے عناوین اور مضامین ہیں جن میں سے چند آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور پھر ان چند میں سے بھی 6 کو ہم نے اختیار کیا تھا جن کی کچھ تفصیلات آپ سے عرض کی جائیں گی، جن سے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلے فقہ کی تعریف تھی، فقہ اسلامی کا دائرہ کار تھا، اور فقہ کی فضیلت۔ ان 3 مضامین کو پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کر دیا گیا۔ بقیہ جو 3 مضامین ہیں وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سمجھیں گے اور کچھ اس سے متعلقہ بات کریں گے، اختصار سے ہی کام لیں گے، جن کے اندر پہلا ہمارا آج کا موضوع مآخذ فقہ ہے۔ دوسرا، کیونکہ ہم فقہ حنفی کی کتاب پڑھیں گے تو اس لیے فقہ حنفی کے بعض ائمہ کا جاننا، ان کا تعارف ہونا یہ ضروری ہے، اور ایسے ہی فقہ حنفی کے جو بنیادی مصادر ہیں ان سے متعلق بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فقہ اسلامی کے مآخذ کیا ہیں۔ تو مآخذ 2 طرح کے ہیں، یعنی ہم ان کی 2 تقسیمات کر سکتے ہیں۔ کچھ مآخذ وہ ہیں جو متفق ہیں، یعنی اتفاقی مآخذ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ ان سے فقہ اسلامی کے مسائل مستنبط کیے جا سکتے ہیں، ان کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے جو مآخذ ہیں وہ اختلافی مآخذ ہیں، کچھ ائمہ کے نزدیک وہ معتبر ہیں اور کچھ ائمہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہیں۔ پہلے جو اتفاقی مآخذ ہیں ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ تفصیلات تو ان مآخذ کی اصول فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، یہاں صرف نام ہی ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اتفاقی جو مآخذ ہیں وہ 4 ہیں، جس میں سب سے پہلے قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ حدیث، اور تیسرا اجماع، اور چوتھا قیاس۔ یعنی یہ 4 ایسے ادلہ ہیں جن پر تمام ائمہ متفق ہیں کہ ان سے آپ مسائل کو مستنبط کر سکتے ہیں، مسائل کا استدلال ان مآخذ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 7 مآخذ ایسے ہیں جو مختلف فیہا ہیں، یعنی جن کے اندر ائمہ کا اختلاف ہے، کوئی اس کو مآخذ شمار کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ نام لے لیتا ہوں، باقی تفصیلات اور اختلافات وہ آپ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا اختلافی مآخذ میں سے وہ شرائع من قبلنا یہ مآخذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو شریعتیں ہیں کیا وہ ہمارے لیے حجت ہیں، قابل عمل ہیں، کن شرائط کے ساتھ وہ ہمارے لیے قابل عمل ہیں، یہ تمام تر تفصیلات اس کے اندر آئیں گی۔ دوسرا مآخذ ہے اقوال صحابہ، تیسرا استحسان جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا میزہ شمار کیا جاتا ہے، چوتھا استصحاب حال، پانچواں مصالح مرسلہ، اور چھٹا سد ذرائع، اور ساتواں عرف۔ یہ 7 جو مآخذ ہیں یا وسائل ہیں مسائل کے استدلال کے لیے، مستنبط کرنے کے لیے، ان کو اختلافی مآخذ کہا جاتا ہے کہ تمام ائمہ ان تمام پر متفق نہیں ہیں۔ تو بہرحال تفصیلات تو اصول فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے۔ اگلا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ بعض فقہائے حنفیہ کا تعارف۔ تو فقہائے حنفیہ کے اندر سب سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ ہوگا وہ آپ کو معلوم ہی ہے، چونکہ وہی فقہ حنفی کی بنیاد ہیں، اور وہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تذکرے کے اندر میں مختصراً اختصار کے ساتھ 5 باتیں ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ ان کا نام نسب، ان کی ولادت، ان کی وفات، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ذکر کر دی جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ ان کے فضائل۔ تیسرا، علماء نے جو ان کی مدح کی ہے، توصیف کی ہے، جن میں فقہا بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، ان کے کچھ اقوال پیش کروں گا۔ چوتھا، ان کے اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر۔ اور پانچواں کہ اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آراء جاننا چاہتے ہیں، ان کی فقہ کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے بیان کردہ مسائل کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کن کتابوں کو پڑھیں۔ تو یہ 5 چیزیں انشاءاللہ بالاختصار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام۔ تو آپ کا نام نعمان ہے، آپ کے والد کا نام ثابت،
جبکہ دادا کا نام وہ زوطا ہے۔ یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، زوطا اور زوطا، دونوں طریقوں سے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، اس کے اندر مصنف لکھتے ہیں کہ زوطا یہ بضم الزاء وسکون الواو وفتح الطاء كما ذكره الامام النووي وغيره ويكون على وزن موسى، کہ جیسے کہ امام نووی اور دیگر ائمہ اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ زوطا یہ زا کی ضمہ یعنی پیش کے ساتھ، واو ساکن اور طا کے اوپر فتحہ ہوگی اور اس کے بعد الف مکسورہ، اور اس کا جو وزن ہوگا وہ موسا، زوطا موسا یہ ہوگا۔ اور دوسرا جو انہوں نے اس کی ادائیگی اور تلفظ کو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بفتح الزائی والطاء المہملہ، کہ زوطا اس کو پڑھا جائے، زا کے اوپر فتحہ پڑھی جائے، لیکن انہوں نے جو ترجیح دی ہے وہ پہلے کو دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ھذا هو المشہور فی ضبطہ، کہ جو مشہور اور راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ زا کی ضمہ کے ساتھ اس کلمہ کو ادا کیا جائے گا۔ تو بہرحال آپ کے دادا کا نام زوطا ہے، آپ فارسی نسل ہیں، مشہور ہے کہ آپ کے والد ثابت انہیں ان کے والد یعنی آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ثابت کے لیے اور ثابت کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی دعا کا ثمرہ اور ظہور ہیں۔ جہاں تک آپ کی کنیت کی نام ہے ابو حنیفہ، تو حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام ہے، بیٹی کی نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے اور اسی نام سے آپ نے شہرت پائی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ 80 ہجری کی ہے اور ان کی وفات 150 ہجری کی ہے، یعنی 70-71 سال آپ نے عمر پائی ہے۔ دوسری بات جو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں کرنی تھی وہ ان کے فضائل ہیں۔ تو فضائل میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كان الدين عند الثريا لذهب رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله، کہ اگر دین ثریا پر بھی ہوتا تب بھی فارس کا رہنے والا ایک آدمی یا فارس کے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ اس علم کو وہاں سے لے آتے، وہاں سے حاصل کر لیتے۔ اس روایت کے الفاظ مختلف ملتے ہیں، بعض جگہوں پہ لوکان الدین کی جگہ لوکان العلم بھی ہے، لیکن دونوں الفاظ کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شافعی ہیں، باوجود شافعی ہونے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا جو مصداق ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ایسے ہی دیگر بھی کئی ائمہ نے اور کئی فقہاء اور علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ طویل بحث ہے کہ آپ کی تابعیت ثابت ہے یا نہیں ہے، اور پھر تابعی ہونے کے بعد آپ کا کسی صحابی سے روایت لینا یہ ثابت ہے یا نہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا تو ضرور ہے لیکن ان سے روایت نہیں کی ہے۔ تو تابعی ہونے کے لیے روایت کرنا ضروری بھی نہیں ہے، صحابی کی بحالت اسلام زیارت کر لینا اس سے تابعیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی تابعیت جن صحابہ کے واسطے ثابت ہوئی وہ 7 ہیں، جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ بن حارث، ابو طفیل عمرو بن واصلہ، سہل بن سعد، سعید بن یزید الخلاد، عبداللہ بن بسر، محمود بن الربیع رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 7 حضرات ہیں جن سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ آپ کے تابعی ہونے کو ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست جو کہ مشہور کتاب ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ التَّابِعِينَ لَقِيَ عِدَّةً مِنَ الصَّحَابَةِ، کہ ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے، صحابہ کے کچھ افراد سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ تو بہرحال آپ کا تابعی ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، اور آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں ان سب میں سب سے زیادہ متبعین آپ کے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر 2 تہائی مسلمانوں کی تعداد
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ ان کے مذہب کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ اگر ممالک کی بات کی جائے تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، روس، چین، آزاد ایشیا کی جمہوریتیں، ایران کا جو سنی علاقہ ہے وہ، افغانستان، یہ جتنے میں نے ملکوں کے نام لیے ہیں ان کی اکثریت حنفی ہے۔ اس کے اندر رہنے والے لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ دیگر بھی جو ممالک ہیں، عراق ہے، مصر ہے، شام، فلسطین، ان ملکوں کے اندر بھی حنفیہ کی ایک تعداد موجود ہے۔ تو بہرحال ایک کثیر تعداد آپ کے متبعین کی ہے۔ تیسرا جو ذکر کرنا تھا وہ علماء نے جو مدح اور توصیف آپ کی ہے اس کو ذکر کرنا تھا، جس کی دو تقسیمات کر لیتے ہیں۔ فقہاء نے جو آپ کی تعریف کی اور دوسرا محدثین نے جو آپ کی تعریف کی۔ فقہاء کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور مقولہ سب سے پہلے ذکر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، کہ فقہ اور تفقہ میں سارے کے سارے فقہاء اور مجتہدین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عیال ہیں۔ تہذیب التہذیب کے اندر اس قول کو نقل کیا گیا ہے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے عیال میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب اسی کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی فقہ اور تفقہ میں سارے فقہاء وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تابع ہیں۔ ایسے ہی ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا بھی ہے اور ان کے استدلال کی قوت اور طاقت اور طریقے کو بھی دیکھا ہے۔ ان کے دلائل کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ اپنے دلائل سے اس ستون کو سونا ثابت کرنا چاہیں تو ان کے دلائل سے یہ ستون سونا بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ تو فقہاء کی دو رائے آپ کے سامنے پیش کی۔ جہاں تک محدثین کی بات ہے تو ان کی رائے کا پیش کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث کے اعتبار سے امام صاحب پر جرح کی جاتی ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو اس لیے محدثین کے نزدیک امام صاحب کو جو مقام حاصل ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی اسی کتاب کے اندر الخیرات الحسان میں نقل کرتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ امام سفیان ثوری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو حدیثیں نقل فرماتے ہیں ان کی کیا حیثیت؟ تو یحییٰ بن معین جو کہ حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کان ثقۃ صدوقا فی الفقہ والحدیث، کہ ابو حنیفہ فقہ اور حدیث دونوں میں ہی قابل اعتماد ہیں اور سچے ہیں۔ ایسی شعبۃ بن الحجاج امیر المؤمنین فی الحدیث، وہ فرماتے ہیں کان واللہ حسن الفہم جید الحفظ، اللہ کی قسم ابو حنیفہ اعلیٰ حافظے والے بہترین فہم والے شخص تھے۔ شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے جو یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف اور توصیف ہے محدثین کی طرف سے۔ مختصر میں نے 4 اقوال آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک طویل فہرست ہے امام صاحب کی تعریف اور توصیف میں۔ اب آتے ہیں امام صاحب کے اساتذہ اور تلامذہ کے بیان کی طرف۔ امام صاحب کے اساتذہ میں امام جعفر صادق، زید بن علی، عبداللہ بن حسن، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ، نافع اور حماد بن سلیمان رحمہم اللہ، یہ تمام حضرات آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام ایک اعلیٰ درجے کے فقیہ اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ ان سب کے اوپر مستقل بات کی جا سکتی ہے، چونکہ ہمارا دورانیہ ویڈیو کا زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ہم ان کے ناموں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ہاں، حماد بن سلیمان کے بارے میں ایک بات کر دیتا ہوں، ان کا سب سے زیادہ اثر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قبول کیا ہے۔ اور حماد بن سلیمان اتنے بڑے آدمی ہیں کہ یہ ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ، وہ علقمہ بن قیس کے شاگرد ہیں، اور علقمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کی مجالس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بذریعہ ایک صحابی کے صرف 3 واسطے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم کے۔ 3 واسطے ہو گئے، حماد بن سلیمان، ابراہیم نخعی، علقمہ بن قیس، اور چوتھے عبداللہ بن مسعود، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاک ذات ہے۔ جہاں تک آپ کے تلامذہ کی بات ہے تو ایک
طویل فہرست ہے آپ سے سیکھنے والوں کی، آپ سے علم حاصل کرنے والوں کی، لیکن جو زیادہ مشہور ہے ان میں امام ابو یوسف، امام محمد، زفر بن حذیل اور حسن بن زیاد اللؤلؤی رحمہم اللہ، ان کو شہرہ حاصل ہے۔ اب آتے ہیں آخری موضوع کی طرف کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آراء اور فقہ کو کوئی براہ راست ان کی یعنی جو آراء ہے ان کو دیکھنا چاہے، جاننا چاہے، تو اس کے لیے کیا ذریعہ اور واسطہ ہے؟ تو اس کے لیے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کی تصنیفات ہیں۔ امام ابو یوسف کی تصنیفات میں کتاب الآثار ہے، کتاب الخراج، اختلاف ابی حنیفہ وابن ابی لیلہ، ان کتابوں سے ان کے آراء کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ چونکہ وہ کثیر التالیف و تصنیف ہیں تو ان کی متعدد کتب ہیں، جس میں موطا امام محمد، کتاب الآثار، المبسوط، الجامع الكبیر، الجامع الصغیر، کتاب السیر الکبیر، کتاب السیر الصغیر، الزیادات، زیادات الزیادات، ان کتابوں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آراء اور ان کی جو فقہی اقوال ہیں ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مختصر تذکرہ 5 عناوین کے تحت کر دیا ہے۔ تفصیلی کتب امام صاحب کی زندگی پر لکھی گئی ہیں، جس میں عقود الجمان ہے یا تانیب الخطیب ہے اور دیگر بہت ساری اردو، عربی اور دیگر زبانوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات اور جو تنقید ہوئی اس کا جو رد ہے یا جواب ہے، ایک طویل بحث ہے اور ایک طویل کتب اس پر لکھی گئی ہیں۔ یہاں ہماری مختصر ویڈیو میں اس کو نہیں کہا سنا جا سکتا، اس لیے امام صاحب کے شاگردوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام صاحب کے 3 شاگردوں کا مختصر تعارف ذکر کروں گا، چونکہ آگے کتاب میں ان کا نام بار بار آئے گا، بقیہ جو ان کے شاگرد ہیں ان کو ذکر نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلے امام ابو یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو نام ہے وہ یعقوب ابن ابراہیم ابن حبیب انصاری ہے۔ آپ کی پیدائش 113 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 183 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ طویل عرصے تک رہے، ان سے فقہ حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اس قدر وہ رہتے تھے اور ان کی مجالس میں اس اہتمام سے شریک ہوتے تھے کہ مناقب ابی حنیفہ کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ محمد بن قدامہ شجاع بن مخلد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو یوسف رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا، میں اس کی تجہیز و تدفین کے اندر شریک نہیں ہوا، بلکہ میں نے اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کے حوالے کیا، صرف اس ڈر سے کہ اگر مجھ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی مجلس چھوٹ گئی تو اس کی ساری زندگی حسرت ختم نہیں ہوگی۔ عربی عبارت اس کی پڑھ دیتا ہوں۔ روى محمد بن قدامة عن شجاع بن مخلد أنه سمع أبا يوسف رحمه الله يقول مات ابن لي فلم أحضر جهازه ولا دفنه وتركته على جيراني وأقربائي مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عني۔ تو اس روایت سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر امام ابو یوسف رحمہ اللہ اہتمام کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد مدینہ کا سفر کیا، امام مالک سے بھی استفادہ کیا۔ محدثین ان کی ثقافت اور حدیث کے اندر ان کے علو مرتبت کے قائل ہیں۔ آپ وہ شخصیت ہیں جو اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی القضات تھے، یعنی چیف جسٹس اس کو آج کے ہماری لغت کے اندر کہا جاتا ہے۔ مہدی کے عہد خلافت 166 میں آپ کو پہلے قاضی بنایا گیا، پھر مہدی، ہادی اور ہارون رشید ان تینوں خلفاء کے دور میں آپ قاضی القضات کے منصب پر فائز رہے ہیں۔ آپ کی متعدد تصنیفات کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان میں سے کئی کتابیں ایسی ہیں جو مرور زمانہ کی نظر ہو گئی، آج ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی۔ جو ان کی کتابیں آج ہمیں ملتی ہیں ان کو ذکر کر دیتا ہوں، جو پہلے بھی آپ سے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آراء کو جاننے کا ذریعہ ہے، تو اس میں کتاب الآثار ہے، کتاب الخراج ہے اور اختلاف ابی حنیفہ وابن ابی لیلہ، یہ 3 کتابیں ہمیں دستیاب ہیں۔ دوسرے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد جن کا یہاں تذکرہ کرنا ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ کی ذات ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دوسرے سب سے زیادہ ممتاز شاگرد ہیں۔ آپ کا پورا نام محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی ہے۔ آپ واسط نامی شہر جو کہ عراق کا ایک شہر ہے اس کے اندر 132 ہجری میں پیدا ہوئے۔
امام محمد رحمہ اللہ کے اساتذہ میں امام اوزاعی اور امام سفیان ثوری رحمہم اللہ یہ حدیث کے اعتبار سے ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے آپ نے 4 سال تک خوب استفادہ کیا، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے آپ ان سے زیادہ علم اپنی شان حاصل نہ کر سکے، چنانچہ بعد میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علم حاصل کیا، جس کو آپ نے پھر کتب کے اندر مدون بھی کیا۔ اگلا جو ہمارا عنوان ہے اس کے تحت ان کی جو کتب ہیں ان کا ذکر آ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، امام مالک سے موطا روایت کی، موطا کون سے پڑھا، اسی لیے موطا امام محمد نامی کتاب لکھی جس کے اندر امام مالک کی مرویات کو انہوں نے جمع کیا اور اس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کو بھی ذکر کیا۔ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک خاص تعلق تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے استفادہ کیا اور ان کی خواہش رہتی کہ امام محمد ان سے مسائل کے اندر بحث کریں تاکہ ان کو اس سے فائدہ ہو، یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اون کے بوجھ کے برابر امام محمد رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا ہے۔ امام شافعی اور امام محمد رحمہ اللہ کے تعلق پر تفصیلی مواد موجود ہے علامہ کوفی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اور دیگر بھی مصنفین نے جنہوں نے ان اعلام کے تراجم لکھے ہیں اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ کثیر التصانیف ہیں، آپ کی جو تصنیفات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اگلے عنوان کے تحت پڑھتے ہیں۔ تو یہ مختصر تعارف تھا امام محمد رحمہ اللہ کا۔ تیسری شخصیت جو امام صاحب کے تلامذہ میں ہے وہ ظفر بن الحذیل رحمہ اللہ ہے، ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے کیونکہ ان کا آپ کو بار بار نام اس کتاب کے اندر بھی ملے گا۔ ظفر بن حذیل رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش 110 ہجری کی ہے اور ان کی وفات 158 ہجری کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کو اس قدر ترجیح دیتے تھے کہ جب بھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو امام ظفر کو مقدم کرتے، ان کو قریب بیٹھاتے، یہاں تک کہ کسی تبصرہ کرنے والے نے جب ان ائمہ کی صفات کو بیان کیا تو امام ظفر کے بارے میں کہا اقیسہم ظفر بن الحذیل، کہ سب سے زیادہ قیاس کی صلاحیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں جس میں پائی جاتی ہے وہ ظفر بن الحذیل ہے۔ یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ان کو مقدم کرتے تھے۔ تو یہ مختصر طور پر ان تینوں حضرات کا تعارف تھا وہ پیش کر دیا۔ آخری عنوان کی طرف مختصراً بڑھتے ہیں۔ آخری جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے مصادر۔ فقہ حنفی کے جو مصادر ہیں ان کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: ظاہر الروایہ، نوادر الروایہ اور فتاوی اور واقعات۔ ظاہر الروایہ کے اندر امام محمد کی 6 کتابیں ہیں: المبسوط، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، الزیادات، کتاب السیر الصغیر، کتاب السیر الکبیر۔ ان تمام کتابوں کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر الروایہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہرت اور تواتر کے ساتھ اور مستند طریقے پر منقول ہیں، انہیں فقہ حنفی کے اصول بھی کہا جاتا ہے۔ ان 6 کتابوں کے علاوہ امام محمد رحمہ اللہ کی جو دیگر کتابیں ہیں، ہارونیات ہے، کسانیات ہیں، امام ابو یوسف کی کتاب الامالی ہے، حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی کتاب المجرد ہے، اور دیگر جو اس طرح کی کتابیں ہیں امام صاحب کے تلامذہ کی، ان کو نوادر الروایہ کہا جاتا ہے۔ نوادر الروایہ کہنے کی وجہ ان کی جو درجہ شہرت اور تواتر ہے وہ کم ہے پہلی کتب کی نسبت۔ اور تیسری جو تقسیم تھی وہ تھی فتاوی اور واقعات۔ فتاوی اور واقعات کے اندر جو مشہور کتب ہیں وہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی کتاب النوازل ہے، علامہ ناطفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجمع النوازل والواقعات ہے، اور صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الواقعات اس میں شامل ہے۔ تو ان کتابوں کو کتب الفتاوی والواقعات کہا جاتا ہے۔ مختصر آپ کو ان کتابوں کا بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ فقہ حنفی کا ایک ضخیم ذخیرہ ہے کتب کے اعتبار سے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم نے آگے کتاب بھی شروع کرنی ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا تفقہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ائمہ کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے اور انت تک اپنی کوششوں سے اس دین کو سمجھا اور ہمارے لیے اس کو آسان کر کے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔